بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ مریم نواز اور علیم خان صاحب کی نشستوں پر جی پراپر وے میں ایک خطرہ تو لٹک گیا جی، اور فیصلے محفوظ ہوئے۔ اس کی ڈیٹیلز بتانی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے، اور فریقین کن کو بنایا گیا ہے اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ دیگر بھی کچھ اہم خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے وہ دو اہم ترین پیش رفت آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خواجہ آصف صاحب والی بات بھی آپ سے کریں گے بعد میں جی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کون سی خبر ودن نون لیگ چل رہی ہے؟ کس گروپ کو انہوں نے جتوایا ہے؟ یہ بھی کچھ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ، بہت اہم ویلاگ ہے تو اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اہم ترین پیش رفت جی، جہانگیر خان ترین سب سے پہلے جی آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی چیئرمین شپ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور نہ صرف استعفیٰ دے دیا بلکہ انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی۔ اور یہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، پہلے بھی کئی بار دل برداشتہ ہو چکے ہیں، وہ چھوڑ دی، اپنی شکست تسلیم کی، اور ظاہری بات اب نئے سیٹ اپ میں ان کی جگہ بھی نہیں بن رہی تھی۔ حالانکہ ان کی جماعت کا سب کو پتہ ہے، ایک بھانمتی کا کنبہ تھی، جان بوجھ کے اکٹھے کیے گئے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کی مکمل چھاپ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جماعت کو بنایا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا اس کا ٹارگٹ تھا، اور اپنے تئیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کرش کر لیا، مگر پاکستان تحریک انصاف 2018 سے بہتر نتائج دے دیے، وداؤٹ کسی بلے کے نشان پہ، وداؤٹ کسی پارٹی کی شناخت کے۔ ٹھیک ہے، باقی ثابت کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ عمران خان کسی کھمبے کو بھی دے دے گا نا اگر اجازت کہ تم میری طرف سے لڑ رہے ہو، تو وہ جیت ہی اس کا مقدر ہوگی۔ تو بہرحال اتنی کوئی شرمندگی، اگر کوئی بندہ رات کو سوتا بھی تو ہوگا نا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا چھت کی طرف دیکھتے ہوئے، تو کچھ نہ کچھ تو اس کو احساس ضرور ہوتا ہوگا۔ سیاست میں کچھ سیاستدانوں میں غیرت بھی ہوتی ہے، تو میرے خیال ہے جہانگیر ترین ان لوگوں میں سے ہے کہ جن میں تھوڑی سی غیرت ہے۔ تو ویسے بھی سب کو پتہ کہ آئی پی پی ایک پارکنگ لاٹ تھی، اور یہاں ان لوگوں کو پارک کیا گیا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنی تھی، کہ جن کو 9 مئی کے بعد ایک سیف پیسج دینا تھا۔ جی ہاں، 9 مئی والے لوگوں کو جہاں پارک کرنا، تو سیاست چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ حالانکہ اب ان کی نااہلی بھی ختم ہو چکی تھی، اب وہ سینیٹر بھی بن سکتے تھے، خیر سینیٹر ابھی بھی بن سکتے ہیں، مگر بہرحال جہانگیر خان ترین صاحب نے یہ کہہ دیا۔ ہاں، ادھر امیر جماعت اسلامی، یار یہ بھی بڑی بات ہے، سراج الحق صاحب نے، انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی نشست نہیں جیت سکے اور ذمہ داری نہیں نبھا سکے، اور انہوں نے جماعت اسلامی کی امارت سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ابھی مجلس شورا کا اجلاس بلا لیا گیا جماعت اسلامی کا، اور اب یہ نئے امیر چنیں گے۔ تو یہاں تو یہ چیز ہوگی، اور یعنی ادھر ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہی سچویشن تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر بھی ہے، پچھلی کئی باروں سے وہ تو اپنی نشست بھی نہیں جیت سکے، وہ ایم این اے کے ایم پی کی نشست بھی نہیں جیت سکے۔ یہ اخلاقیات، یہ قدر، یہ غیرت، یہ منزلت مولانا فضل الرحمان صاحب کب دکھائیں گے؟ یہ ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہوگا، کیونکہ میں پھر بھی ان سے لاکھ درجہ بہتر جہانگیر خان ترین اور سراج الحق صاحب کو سمجھتا ہوں کہ کیا بات ہے۔ اور آج بھی جو سعد رفیق صاحب ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے مینڈیٹ کا خیال رکھیں، غلطیوں کا احساس کریں اور بیٹھ جائیں اور احترام کریں، اچھی بات ہے یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں تو یہ خبر میں نے کہا یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ادھر دو چیزیں ذرا لنک کر کے دیکھنی ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا وہ آگے بتا دیتا ہوں جی۔ آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب ذرا ان کی بات کو ذرا باریکی سے آپ نے دیکھنا ہے سارے، اور میں ودن نون لیگ بات کر رہا ہوں آپ سے، نون لیگ کے کچھ دوستوں سے بات کرنے کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب نا بیسکلی شہباز شریف گروپ کے ہیں۔ اور شہباز شریف گروپ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مفاہمتی گروپ، لڑائی نہ کرنے والا گروپ، ہر حال میں فٹ ہو جانے والا، پانی کی طرح، جی ادھر بھی ہو گیا جی ادھر بھی ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بڑا قابل قبول، اسی لیے وزیر دفاع بھی بن جاتے ہیں، اسی لیے وزیر خارجہ بھی بن جاتے ہیں، تو یہ والی ساری پوزیشن ہوتی ہے۔ تو جب ڈیل اور نیگوسیشن عام طور پر چل رہی ہوتی ہے نا، تو بہت سی باتیں منہ سے نکالی نہیں جاتی کہ کوئی موقف کمزور نہ ہو جائے، اور یہ بڑی سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں، ایسے تھوڑی ان کے منہ سے نکل گئی۔ ان کو پتہ ہے اسلام آباد میں اب ڈیلوں کا دوسرا مرحلہ ہے، آج نواز شریف اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، بلاول اور زرداری ادھر پہنچ چکے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو ادھر کال کر لی گئی ہے، چودھری شجاعت ادھر جا رہے ہیں، کہ پاگل تھوڑی ہے، ان کے پیچھے بہت سے مقاصد ہیں جی جب انہوں نے یہ بات نکالی ہے۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، تو ڈسٹربنس ورنہ ہو جاتی ہے، اور ڈسٹربنس ہوئی ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ ڈاؤٹ ہے ود ان پارٹی، جس کو خواجہ آصف صاحب نے یہ کہہ کے کلیئر کیا ہے۔ کس بنا پر یہ بھی میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے امیدوار شہباز شریف صاحب ہیں۔
اچھا بڑی سٹیٹمنٹ تھی، حالانکہ جیسے تیسے بھی انہوں نے ووٹ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے جہاں جہاں سے انہوں نے ووٹ لیے نا، وہ تمام کے تمام ووٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کے نام کے تھے. تو ابھی وہ کہہ رہے قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی بھائی، تو تم اتنی جلدی اس طرح کے بیان کیوں دے رہے ہو؟ تو اس کی وجہ ہے سر پوری، وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہے. اور اس کا ذکر ہم پچھلے ولاگس میں کر چکے ہیں، ہم بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں. ہم آپ کو بہت پہلے بتایا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے، باقی کوئی ہو یا نہ ہو. لیکن بہرحال خواجہ آصف صاحب کے منہ سے نکلنا، تو اس کی ایک میتھ چل رہی ہے ود ان پارٹی، اور وہ یہ چل رہی ہے کہ وہ تمام لوگ جو نواز شریف صاحب کے گروپ میں تھے نا، ان تمام لوگوں کو ہروایا گیا ہے. جیتنا انہوں نے ویسے بھی نہیں تھا، مگر ان کی جیت کے لیے کوشش بھی نہیں کی گئی. میرا بڑا باریک جملہ ہے، جیتنا انہوں نے شاید ویسے بھی نہیں تھا، لیکن ان کی جیت کے لیے کوشش بھی نہیں کی. بالکل ہی فارم 45 نہیں تبدیل کیے گئے جس طرح باقیوں کے تبدیل کیے گئے ہیں، 47 پہ کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا وہ سب نہیں کیا گیا نا. تو بیسیکلی یہ بھی وجہ تھی، جس میں آپ دیکھ لیں خرم دستگیر لے لیں، کبھی ہارے ہی نہیں، ہار گئے. خواجہ سعد رفیق لے لیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نواز شریف گروپ ہے. خرم دستگیر بھی نواز شریف گروپ ہے. جاوید لطیف بھی نواز شریف گروپ ہے. رانا ثناء اللہ بھی گروپ ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو سو کالڈ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل جاتے ہیں نا، ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو اور کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر ان کو ہرایا گیا، اور اس ٹیم کو جتوایا گیا ہے جو شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہے. ان میں جتنے نام لے لیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، جان بوجھ کر وہ بنوایا گیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد مریم اورنگزیب صاحب سامنے جو پچھلے 4 دنوں سے کیمرے کے سے ہی ڈر گئی ہیں، گھبرا گئی ہیں، تو وہ اچانک انہوں نے ایک عدد بیپر دیا، اور بیپر دے کے کہتے ہیں کہ جی خواجہ آصف صاحب کی نا یہ ذاتی رائے ہے، ان کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کے بیان کیا جا رہا ہے. بھائی سیدھا بول رہے ہیں وہ، سیاق و سباق کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال شہباز شریف صاحب تو امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے، تو اگر نواز شریف صاحب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں جو ان کا ہٹنا بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے، اگر وزارت عظمیٰ ادھر ہے تو پھر وزارت اعلیٰ تو اس کا مطلب ہے مریم نواز کے لیے. تو وہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب کی خواہش نہیں ہے، نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہے اپنی بیٹی سے متعلق. تو یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کی قربانی کسی وجہ سے، اور وہ قربانی ان کی صرف مریم نواز صاحبہ کے لیے. تو میں اس سٹیپ کے بعد میں 90% کنفرم ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹ ہے وزارت اعلیٰ کی پنجاب کی، وہ مریم نواز ہی ہے. ٹھیک ہے، مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے. یہاں تو چیز تھی. تو جب خواب اسی طرح کے چل رہے ہیں، اور تو ایسے میں ایک درخواست بھی چلے گی سپریم کورٹ میں، اس نے رد ہو جانا ہے، بالکل طور پر مسترد ہو جائے گی، بلکہ درخواست ہی جسے کہتے ہیں نا ہر لحاظ سے سائڈ پہ ہو جائے گی. مگر درخواست کا جملہ بڑا پیارا ہے. انہوں نے کہا 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے. علی خان نامی یہ شخص ہے، یہ کہتا ہے نتائج کو روکا جائے، دھاندلی اور فراڈ کی تحقیقات کرائی جائیں، اگلے 30 دنوں میں عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کرائے جائیں. انہوں نے الیکشن کمیشن اور نگران حکومت دونوں کو فریق بنایا ہے. بات تو صحیح ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہ درخواست ہے. اب آؤں جی، اس کے علاوہ حکومت سازی کے لیے اسلام آباد میں اب نیکسٹ پڑا ہوا، میں نے آپ کو بتایا یہ تمام افراد اسلام آباد جا رہے ہیں. 2 نکاتی فارمولہ جی، اس پہ کام ہو رہا ہے. آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ بلاول کے ساتھ بھی ایک بار دیکھیں کہ وہ سابق وزیر اعظم ہیں، دا ایکس پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ لگے، چاہے یہ کم عمری کیوں نہ ہو. تو یہ فارمولہ چلا ہے کہ جن کی نشستیں زیادہ ہیں نا، ان کا پرائم منسٹر 3 سال کا ہوگا، جن کی نشستیں کم ہوں ان کا پرائم منسٹر 2 سال کا ہوگا. یعنی 5 سال کا فارمولہ یہ چل رہا ہے جی. اور جن کی کم نشستیں وہ 2 سال کے لیے ہوں گی. مطلب نون لیگ کی حکومت 3 سال کی ہوگی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت 2 سال کی ہوگی. اور اس فارمولے میں کیا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزیشن میں ہوں گے. صدارت لے لیں، گورنرشپ لے لیں، چیئرمین سینٹ لے لیں، اسپیکر لے لیں، یہ سب ہوگا. ہاں کابینہ، اگر نون لیگ کی 3 سال کی حکومت ہے نا، تو کابینہ کا اراکین بھی تمام نون لیگ سے ہی ہوں گے، پیپلز پارٹی سے نہیں ہوں گے. اور جب پیپلز پارٹی کی 2 سال کی حکومت ہوگی تو کابینہ کے اراکین بھی پیپلز پارٹی سے ہوں گے، وہ نون لیگ سے نہیں ہوں گے. تو سر فل انجوائے کا فارمولہ ہے، بندر بانٹ ہے نا، فل انجوائے کا فارمولہ ہے. تو یہ فرینڈلی اپوزیشن کریں گے ایک دوسرے سے. وہ کہے گا جی وہ 3 سال کی ان کی کارکردگی ایسی تھی، 3 سال بعد 2 سال کی ہوگی. اور ہاں یہ بھی ہے کہ اتنی جلدی آصف علی زرداری صاحب کو، وہ پہلے جو 2 سال والی حکومت ہے وہ بلاول کو بنانا چاہ رہے ہیں. یہ اس وقت ان فارمولاز کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے. اب آ جاؤں عدالتوں سے، تو مریم نواز اور علیم خان صاحب کی کامیابی پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے ان کے نوٹیفیکیشن کے اوپر.
طیبہ راجہ 9 مئی والے معاملات میں تھیں، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ صنم جاوید جن کا کنفرم ہے ریزرو سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے جن کا نام رکھا ہوا ہے جی، ان کی بھی ضمانت ہوگی۔ اور اگر مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی تو کتنا زبردست ہوگا کہ صنم جاوید ممبر پنجاب اسمبلی ہوں گی، وہ تو نہیں چھوڑیں گی۔ کیا خیال ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔